السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ملک میں اسمبلیوں کے حوالے سے مختلف صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی، نگراں وزیر اعلیٰ کا نام سلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے قومی اسمبلی میں۔ یہ ایک نئی آپ کو سیاسی ٹیکنیکس نظر آئیں گی، لیکن اس کا منطق کیا ہے وہ جو صاحب عقل ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ کسی کو بھی اس وقت ملک کی معیشت کا خیال نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال جب تک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں کام نہیں کریں گی تب تک معیشت کے بارے میں بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، جو کہ ٹوٹ چکی ہے پنجاب اسمبلی، اور اگر آج کے پی کی اسمبلی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو ملک میں کیا سیاستدانوں کی پرائرٹی ہوگی؟ الیکشنز کروائیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ریسنٹلی بڑا مسکراتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشنز تو نہیں ہوں گے، تو ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے؟ اور پہلے اس کا قانونی پہلو لیں گے۔ پہلے شاخاور صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاخاور صاحب مجھے بتائیے گا کہ جی شاخاور ہمیں جوائن کریں اور فاروق اعوان صاحب ہمیں جوائن کریں۔ فاروق اعوان صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اگر پرویز الہی کی پارٹی ضم کرتی ہے پی ٹی آئی میں اور ان کی رکنیت پہ بھی سوال اٹھتا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا پنجاب کے اندر؟ از اٹ لیگلی کمفرٹیبل فار دیم؟ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ جو پی ایم ایل کیو ہے، اس کی سیاسی جماعت جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت صاحب، اور جو پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر ان کے لوگ ایم پی ایز ہیں، ان کی سربراہی پرویز الہی صاحب کے پاس ہے۔ اب اگر وہ ضم کر جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ والی اسمبلی تو ختم ہو چکی ہے، تو یہاں تو کوئی ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب تو وہ پی ایم ایل کیو کی بجائے پی ٹی آئی میں جا کے تو پی ٹی آئی کے سمبل پہ، پی ٹی آئی کی جماعت کے نشان پہ وہ الیکشن لڑیں گے، تو ان کے لیے کوئی اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے کسی طور پہ بھی، نہ قانونی طور پہ نہ کسی اور حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ پرویز الہی ایسا کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، تو کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ پھر پارٹی سربراہ خود سے ایکشن لے اور ان کے خلاف ان کی رکنیت معطل کرے، جو کہ وہ پہلے بھی ایسا کہہ چکے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، وہ تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو پارٹی رکنیت معطل کریں اگر وہ پی ایم ایل کیو کا حصہ رہیں۔ اب چونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کے نام سے 2-3 جماعتیں، ایک پی 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 اور ایک پی پی پی، یہ بھی رجسٹرڈ ہے، اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیٹرا پی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ اپنی سپوز وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کرتے، اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو پی ایم ایل کیو پی کر سکتے ہیں پارلیمنٹیرین، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ صورتحال ایسی جو جس طرف جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی اور مونس الہی صاحب نے بھی، جو عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی ہے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی، وہ لگتا یہ ہے کہ ان کے جو خیالات سامنے آ رہے ہیں، چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے پی ایم ایل کیو کی طرف سے کوئی بھی ریسٹرکشن، کوئی بھی پابندی ان کے راستے میں نہیں آ سکتی، اور وہ آسانی سے جوائن کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اگلا الیکشن جو اپنی نئی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ لڑیں گے۔ جی شاخاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو پولیٹیکل پرائرٹیز نظر آ رہی ہیں، یہ لیگلی کتنا آسان ہوگا کرنا، یا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو قانونی مسائل ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتے گئے، بار بار عدالت جانا پڑا، تو یہ جو ضم کرنے کا معاملہ ہے، یہ جتنا سمودلی پروپوز کیا گیا ہے آپ کے مطابق اتنا سمودلی ہو بھی سکے گا؟ دیکھیے، فاروق اعوان صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں انلسٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ کی بھی بہت سارے ناموں سے ہیں، لیکن اس میں کوئی کیو ہے، کوئی این ہے، یا اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں، تو وہ اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، جس میں ان کے صدر یا چیئرمین یا پورے ان کی ایک باڈی ہوتی ہے۔ پھر اس میں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، ان کی منشور میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو اہم فیصلے ہیں وہ کس نے کرنے ہیں، وہ ان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا نام ہوتا ہے، کسی کی سینٹرل کمیٹی ہے، کسی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کسی کی کور کمیٹی ہے، کسی کی جو ہے وہ رابطہ کمیٹی ہے۔ تو وہ منشور میں لکھا ہوتا ہے کہ جو میجر پولیٹیکل فیصلے ہیں یا فیصلے ہیں وہ کسی ایک مجاز ادارے نے کرنے ہیں، پولیٹیکل پارٹی۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کیو جو ہے قائد اعظم، وہ اس کے جو اس وقت سیٹ اپ ہے، اس میں چودھری شجاعت حسین اس کے پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہے،
اور وہ جو ایک عہدیداران جو انلسٹڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، تو وہ ان کی مرضی کے بغیر اس کا انضمام کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہو سکتا. ہاں، ہر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے دستبردار ہو کر کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں وہ جا سکتا ہے. اور دوسری صورت ایک اور بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کا جو مجموعہ ہے وہ اکٹھے ہو کے الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک اتحاد بنا رہے ہیں اور ہمیں ایک جو الیکشن کے لیے ایک مشترکہ نشان سمبل جو ہے الاٹ کیا جائے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اگر صرف پنجاب فیکشن پی ایم ایل کیو کے پریزیڈنٹ ہیں اور لیڈر آف دی پارلیمانٹری پارٹی تھے جو اب نہیں رہی پنجاب میں، تو ان کا میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ کسی اور پارٹی میں اس کا انضمام کر سکیں. جی، اور شاخاور صاحب یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کو، جو کہ آپ نے بھی کہا ہے، تحفظ حاصل ہے اور ارکان اسمبلی پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے. یہ والا نقطہ عمران خان کنسیڈر کریں گے جب وہ عدم اعتماد لے کے جائیں گے شہباز شریف کے خلاف، اور اگر وہ اسمبلی میں بھی جائیں تو یہ ریلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ؟ وہ جو کانفلکٹ آف اتھارٹی ہم نے پہلے دیکھا تھا اب نظر آئے گا؟ دیکھیے، پارلیمانی پارٹی کا تو کوشچن تب آتا ہے نا کہ جب پارلیمنٹ موجود ہو، صوبائی اسمبلی موجود ہو. جب اس صوبائی اسمبلی تحلیل شدہ ہے، اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس میں جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں تھیں، چاہے وہ پی ایم ایل کیو کی تھی، پی ایم ایل این کی، پی ٹی آئی کی، وہ تو سب ختم ہو چکی ہیں، وہ تو ارریلیونٹ ہو چکی. اب تو جب نئی صوبائی اسمبلی آئے گی، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی ان کے اپنے اپنے پارلیمانی گروپس اور پارلیمانی پارٹیاں ہوں گی. اس وقت تک تو وہ کوئی کسی کی بھی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، وہ تو جڑی ہوئی ہے صوبائی اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے، تو وہ صوبائی اسمبلی تو موجود نہیں ہے. تو اس لیے وہ والا کوشچن بالکل ارریلیونٹ ہے اس کا. تو آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت کی وجہ سے اور ان کی پوزیشن کی وجہ سے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے؟ جی آف کورس، یہ تو امپاسبل ہے. جب تک کہ یہ فیصلہ پی ایم ایل کیو کی اپنی جو جماعت کا جو سب سے بڑا بورڈ ہے، وہ چاہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ جب تک کوئی میجر فیصلہ نہیں کرتا تو انڈیویجول نہیں کر سکتا. سر آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آپ پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، شاخاور صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. فاروق امان صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ہمیں سمجھایا گیا کہ کیا لیگل راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں صوبائی سطح پہ پنجاب کے اندر، لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جانے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے پاس سیاسی ریزن یہ ہے کہ کسی بھی طرح شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو. لیکن یہ سوال کا جواب دیجیے گا کہ منحرف اراکین کے خلاف کو ڈیل کرنے کے لیے عمران خان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ فواد چودھری نے کہا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اسمبلی سے باہر رہتے ہوئے منحرف اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روک بھی سکتے ہیں، نہیں روک سکتے. ہاؤ ول اٹ بی ڈیلٹ؟ ایسا کیسے ہوگا؟ وہ چاہتے ہیں عدم اعتماد کامیاب بھی ہو، راجہ ریاض کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ اس کے لیے پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لیے جو لگتا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اسمبلی چونکہ آنے والے دنوں میں آج رات کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی، اور اگلے 48 گھنٹوں میں جس طرح سے پنجاب میں گورنر صاحب نے سائن نہیں کیے تو از خود قانونی طور پہ وہ اسمبلی ختم ہوگی. اسی طرح سے اگلے 2 دنوں میں کے پی کے اسمبلی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ماحول ایک ایسا بن جائے گا کہ پھر نیشنل اسمبلی کا لمبے عرصے تک قائم رہنا ممکن نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، جو اس وقت وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے راجہ ریاض صاحب جو منحرف ارکان کی سربراہی میں ہیں، وہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ جتنی تعداد راجہ ریاض صاحب کے پاس ہے اس سے زیادہ تعداد کے پی ٹی آئی کے ارکان کو، یا سارے بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ گمان غالب یہی ہے کہ اکثریت چلی جائے گی. وہ اکثریت جو راجہ ریاض صاحب کے ساتھ جو منحرف ارکان ہیں، ان سے اگر 2 ممبر بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں پھر اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی والا یہ وہاں لوگ جائیں گے، یہ بن جائیں گے. تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے تو آئندہ کے لیے تو جو قومی اسمبلی میں یہ سمجھائے گا فاروق صاحب، تو جو قومی اسمبلی میں منحرف اراکین ووٹ ڈالیں گے وہ انڈیویجولی انڈیپینڈنس سے ڈال سکتے ہیں، یا وہ بھی پارٹی سربراہ سے ان کی ریلیونس نکل سکتی ہے یا کسی اور سے ریلیونس نکل سکتی ہے؟ پارٹی سربراہ کی اجازت کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتے. ووٹ ڈالیں گے تو وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلے پنجاب میں ہو چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ تک
جو میری رائے کے مطابق ووٹ تک معاملات نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے عدم اعتماد کی کوئی ایسی صورت بن جائے، لیکن زیادہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا بیٹھا ہو، تاکہ جو آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے معاملات ہیں اگلے الیکشن کے لیے، اس میں پی ٹی آئی بطور اپوزیشن وہاں پہ کردار ادا کرے. اور ظاہر ہے جو سسٹم کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس میں جو وزیر اعظم نے اور قائد حزب اختلاف نے مل کے بیٹھ کے اگلی جو نگران حکومت ہے اس کے لیے بھی فیصلہ کرنا، اور پھر باقی ساری چیزیں. تو پی ٹی آئی کا فوکس زیادہ یہ ہے کہ وہاں ایوان میں جانے کی واحد وجہ، جو بڑی وجہ یہ ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ نگران حکومت کے لیے جو سیٹ اپ آئے وہ ہماری موجودگی میں ہو، تاکہ پھر ورنہ اگر وہ راجہ ریاض صاحب کی مرضی والا سیٹ اپ آئے گا تو پھر تو اس ملک میں جی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شاہ خبر صاحب پلیز یہ سمجھائیے گا کہ اگر منرف اراکین شہباز شریف کے فیور میں ووٹ ڈال دیں گے قومی اسمبلی میں تو ان کا ووٹ کنسیڈر ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کھڑی کہاں پہ ہے. پی ٹی آئی کا آج تک جو آفیشیل سٹانس تو یہ رہا ہے کہ وہ ان کی میجورٹی عمران خان صاحب سمیت جو ہے وہ استعفے دے چکے ہیں اور وہ اسمبلی کے ممبرز نہیں ہیں. جبکہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوں گے، جب تک کہ ایک ایک انڈیویجول ممبر آ کے اپنے ہینڈ ریٹن استعفیٰ ان کو نہیں دے گا اور وہ اس کی تصدیق جب تک نہیں کریں گے تو اس کو نوٹیفائی نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں بڑا ایک کلیئر کٹ سٹانس لینا چاہیے. تو اگر آپ کا صرف مطمئن نظر یہ ہے کہ اسمبلی میں صرف اس لیے جایا جائے کہ وہ جو جب یہ اسمبلی کی مدت کمپلیٹ ہوگی اور نیا نگران سیٹ اپ آئے گا اور محض اس میں شرکت کے لیے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے ان کی مرضی کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کی پارلیمانی روایات ہے یہ پھر اس کی بڑی نفی ہے. یا تو آپ دل کھول کر یہ کہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں اور ہم پارلیمانی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپوزیشن کا ایک پراپر رول ادا کریں گے، اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھیں گے اور وہ تمام آئینی اختیارات جو ہے یا فرائض یا آبلیگیشنز کو پرفارم کریں گے. تو صرف اس لیے کہ ہم نے صرف جا کے اس چیز کو روکنا ہے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کے شاہ خبر صاحب یہ بتائے گا کہ کیا ایسی پہلی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیونکہ بار بار ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی میں اپریل کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ دس از ویری انیوژول کہ ایک اسمبلی آپ توڑ دی ہے، ایک توڑنے جا رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں آپ جا رہے ہیں. تو یہ what kind of political strategy is that؟ ایک بڑی کوئی ایک کنفیوز قسم کی پالیسی لگ رہی ہے مجھے. تو یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے. یا تو آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں یا اس سائڈ پہ کھڑے ہوں. تو صوبائی اسمبلی آپ توڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں آپ واپس جانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا جو ایک سٹانس رہا ہے وہ اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر وہ آ جائے گا، ایک ڈبل سٹینڈرڈز آ جائیں گے. وہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو وہ کیسے قائل کریں گے کہ کل تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس سسٹم میں رہنا نہیں چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ان کی جو بھی اسکور کمیٹی ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کو تمام چیزوں کے اوپر ایک کنسسٹنٹ اپروچ اپنانی پڑے گی کہ ہم آئیدر اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ ہیں. یہ گو کی سچویشن جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر نہیں اور ان کی اپنی پارٹی. شاہ خبر صاحب آخری سوال، آئی ایم سوری آئی ایم انوالونگ پولیٹیکل کوسچنز ایز ویل، لیکن صورتحال ہی اس طرح کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں تو الیکشن نہیں ہونے والے. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ پریشر کیوں نہیں جائے گا قومی اسمبلی کے اوپر؟ کون سا تیسرا راستہ ہوگا؟ وہ مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ انہوں نے کیسے اتنا کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے چاہے کے پی کے اسمبلی بھی توڑیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی، یا پنجاب کی تو ٹوٹ چکی ہے، اس کا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی جو ہے پائپ لائن میں ہے، تو وہ تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. تو ویسے اگر آپ آئین کو دیکھیں تو آئین میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہوں گے یا ان کا ٹینیور سائملٹینیسلی سٹارٹ ہوگا. آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، بھارت میں جو ہے وہ صوبائی وہاں پہ جو ان کی اسٹیٹس ہیں جن کو صوبہ ہم کہتے ہیں، اس پہ مختلف اوقات میں مختلف الیکشنز ہوتے رہتے ہیں. ان کے اس سے کوئی جمہوریت پہ اثر نہیں پڑتا. ہاں یہ ایک ان یوزول فینومینا ضرور ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. تو ویسے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں میں نئے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اگر قومی اسمبلی میں نہیں ہوتے تو اس سے آئین کی کسی شک کے یا کسی تقاضے کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہیں لگتی.
بہت شکریہ دونوں ماہر قانون میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے پھر واپس. میں خوش آمدید. اس وقت امجد علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رہنما پی ٹی آئی, مفتی کفایت اللہ صاحب رہنما JUIF مجھے جوائن کریں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. امجد علی خان صاحب, رپورٹ کیا جا رہا ہے, لوکل سے بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہتے آپ کے بہت سارے MPs کے KP کے اسمبلی ٹوٹے, بیوروکریسی آپ کو ریزیلینٹ ہو کے دکھا رہی ہے. آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے تو کر رہے ہیں, ورنہ ویسے کرنا نہیں چاہتے اور سیاسی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارے MP نہیں چاہتے؟ کسی نے کوئی بیان دیا ہے, کسی نے کوئی اپنی ریزرویشن جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ جی بالکل, نام نہ ظاہر کرنے کی صورت میں بالکل رکھی ہے. نہیں, نام ایسے ہوا میں باتیں ہیں نا. جو ایکچوئل بات ہے کہ سب عمران خان کی قیادت سے متفق ہیں اور عمران خان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. کسی MP نے یہ نہیں کہا کہ آپ KPK کی اسمبلی نہ توڑیں. اگر جس کو کوئی اعتراض ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, دیکھ لیں گے. لیکن KP وزیر اعلیٰ KPK نے بالکل کانسنٹ دی ہے عمران خان صاحب کو, اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. اب دوسرے لوگ جیسے پہلے کہا کرتے کہ جی پنجاب اسمبلی جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا, پھر کہا جی مل گیا تو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. تو دونوں کام ہو گئے ہیں نا, تو اب یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا اپنے پائے. اردو نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان, سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور شوکت یوسفزئی اسمبلی آج توڑنے کے مخالف ہیں. اور پرویز خٹک نے کہا ہے کہ اسمبلی آج توڑی گئی تو الیکشن رمضان میں ہوگا, الیکشن عید کے بعد ہونا چاہیے. عمران خان کا موقف ہے کہ رمضان میں الیکشن ہو تو بھی ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. نہیں, ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ کسی نے, میں نے پہلے کہا کہ کوئی ہے تو بتا دیں. ایسے میرے خیال میں یہ ذرائع جو ہے نا ہمارے لیڈران سے ہیں, چاہے پرویز خٹک صاحب سے ہے یا اپنے چیف منسٹر سے ہے یا شوکت یوسفزئی صاحب سے, میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی ٹکر اپنا دیا ہو, کوئی اپنا کوئی ہو جو اپنے کوئی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا ہو کہ ہم ایگری کرتے, میری معلومات کے مطابق اور میری ڈسکشن کے مطابق تمام سے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. کفایت اللہ صاحب, آپ بتائیے گا کہ KP کے اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے, مولانا فضل الرحمان نے کہا کچھ بھی ہو جائے الیکشنز کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. یہ تو کیوس ہے, لیکن آپ لوگ بڑے ریلیکس نظر آ رہے ہیں, کیوں؟ جی کفایت اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, مختلف خیال لوگ ہوتے ہیں نا, تو آئین ہمیں جوڑتا ہے. اب آئین کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ سکتا ہے. اگر وہ یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے. البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو گراؤنڈ میں تو ہم سیاسی طور پر عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا اثر پڑ رہا ہے معیشت پر. پھر KP کے ایک ایسی اسمبلی ہے کہ اس صوبے کے اندر خودکش حملے ہو رہے ہیں, خودکش بمبار پکڑے جا رہے ہیں اور بہت سارے, یعنی وہ آپ کو اندازہ پریشانی تو ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس پریشانی سے نمٹیں, یعنی ہمیں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش ہے اس سے نمٹیں, حکومت اور اپوزیشن مل کر, اور معیشت کے استحکام کے بارے میں سوچیں. لیکن کیا کیا جائے, بعض لوگ ان کی جو انا ہوتی ہے وہ اپنے ناک سے آگے 1 فٹ بھی نہیں دیکھتے. تو وہ ان کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, اور یہ غرض نہیں ہوتی. لیکن مفتی صاحب, آپ نے بھی تو بات کرنے کی کوشش نہیں کی نا, آپ نے بھی تو مذاکرات کی آفر نہیں کی نا. نہیں, مذاکرات کا آفر گورنمنٹ کرے گی یا کون؟ یعنی دیکھیں نا, آپ سب چیزیں تو ہیں نا, ملک کے مفاد میں تو کر ہی سکتے ہیں, سیکیورٹی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. ہم آپ بات تو سنیں, حالات کیا اس کے حق میں ہیں کہ اسمبلی توڑی جائے اور ہم صوبائی اسمبلی میں دوبارہ انتخاب کر سکیں؟ یہ تو ہر ایک آدمی سمجھتا ہے نا. اب ہمارے اکرم خان دورانی صاحب کی ابھی اب وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کرو تاکہ 6 مہینے کے لیے یہ اسمبلی جو ہے وہ باقی رہے. اب دیکھیں, وزیر اعلیٰ خوش نہیں ہے اس حال سے, لیکن وہ مجبور ہے, اور عدم اعتماد ہم پیش کریں تو یہ ہمیں مورد الزام ٹھہرا کہ ہم تو اسمبلی توڑ رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں توڑ نہیں دیتے. تو اپنے خوشی سے توڑیں, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ہم الیکشن کریں گے, اور یہ الیکشن ہمارے صوبائی کے اندر ریہرسل ہوگا جنرل الیکشن کے لیے.
تو ٹھیک ہے ہمارے کارکن متحرک ہو جائیں گے، یہ تو ویسے بھی حصہ نہیں لیں گے، اگر یہ حصہ لیں گے تو پھر یہ توڑتے کیوں ہیں؟ تو لہٰذا سب چیزیں سامنے آ رہی ہے اور کراچی کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے، تو بہت ساری باتوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ جی امجد علی خان صاحب، کراچی میں بھی آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا، جس پیکج کا عمران خان جب وزیر اعظم تھے اعلان کیا وہ بھی کراچی تک نہیں پہنچا، اور شاخاور صاحب ابھی میرے ساتھ پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ ایک کنسسٹنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، بڑی کنفیوزڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس وقت آپ کی۔ نہیں، کوئی کنفیوز نہیں، کراچی میں مجھے کوئی پارٹی ایسی ہے جو اس کی ساتھ پارٹی پی آئی جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، جے آئی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، ہم صرف نہیں کہہ رہے، وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا ہے۔ اور جس طریقے کے ساتھ جو پرانا ٹھپا سسٹم تھا ایم کیو ایم کا وہی دوبارہ۔ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جو وعدے مولانا فضل الرحمان سے بھی کیے گئے تھے اتنا حصہ آپ لوگوں کو بھی نہیں ملا، اور اب اس سچویشن میں اب تک آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، جو پی ایم ایل این کی سیاسی رویے رہے ہیں، جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جو ایم کیو ایم سوچ رہی ہے ویسا سوچنا شروع کر دیں؟ نہیں، اس طرح محترمہ کہ پہلے اس بات کا جواب دوں کہ یہ اسمبلی کھیل نہیں ہوتی بچوں کی کہ آپ اس کو چاہیں توڑیں چاہیں رکھیں، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ان کو بہت سخت نقصان ہوگی اسمبلی توڑنے سے، اور پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ کو پریشر ڈال رہے تھے کہ ہم قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے اور ہم صبح بھی توڑیں گے، تو ایک پریشر تو خود واپس ہو گیا، وہ کہہ رہے قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی نابالغ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کے متعلق ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک نہیں ہے، ہمارا اتحاد ایک ہے، ظاہر کی چیزیں مختلف تو ہوتی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں گے، مسلم لیگ نون کے ساتھ رہیں گے، اس وقت تک رہیں کہ اس اسمبلی کا ایک دن بھی اگر باقی ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ آدھے دن پہلے اس کو توڑ دیا جائے، نہیں، ہم یہ جو آئینی مدت ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، پروگرام میں خوش آمدید۔ اس وقت سینئر اینالسٹ علی صبر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انڈو پاک ریلیشن سے بات کریں گے، سابق سفیر بھی ہیں۔ نقوی صاحب، شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھارت سے نتیجہ خیز مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو پاکستان کی اس وقت اپنی سیاسی اور معیشت کی پوزیشن ہے اس میں ان کا یہ بیان دینا، واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو؟ اور کیا مودی یہ کنسیڈر کریں گے کہ پاکستان سے بات کریں اس تمام تر صورتحال کے ہوتے ہوئے جو ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اول تو گفتگو تو ہر صورت میں ہوتی ہے، چاہے اقتصادی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اتنے اچھے نہ ہوں، تو بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، اور گفتگو اور سیاسی تعلق، سفارتی اور سیاسی تعلقات، انٹریکشن، ملنا ملانا، بات چیت کرنا، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب بھارت کا رویہ یہ ہے کہ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پیشکش کی ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہے، پاکستان اس خطے میں امن و استحکام قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر بھارت کو اس بات میں دلچسپی ہے اور جو ہونی چاہیے بحیثیت ذمہ دار بڑی طاقت کے، جو کہ وہ اپنے کو سمجھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مثبت جواب۔ لیکن نقوی صاحب، کیا ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں یا ایک ریگولر ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ تھی؟ بھائی دیکھیے، پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ہماری نہیں ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ اس فرام امپروونگ دی ایٹماسفیئر۔ جو یہاں پہ ماحول ہے پاک بھارت تعلقات کا، اس کو بہتر کرنے کوشش ہونی چاہیے، اور وہی وزیر اعظم کا مقصد ہے۔ تو اس وقت دیکھنا ہے کہ بھارت کا ریسپانس کیا ہے، کیونکہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو بھارت کو جب بھی ہم نے پیشکش کی ہے اور اگر انہوں نے مثبت جواب دیا بھی ہے اور وہ اس بات پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں کہ گفتگو ہوگی، تو اس کے بعد جو مسائل ہیں ان پہ ان کا رویہ مثبت نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے، تو اس طرح سے کوئی پیش رفت ہو نہیں پاتی ہے۔
मानी खेज तौर पे वैसे तो ये एक एटमॉस्फेरिक्स बेहतर है कि भाई गुफ्तगू हो रही है और होनी चाहिए, लेकिन बेहतरी उस वक्त आएगी जबकि मसले हल होंगे, और कश्मीर का मसला खास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने उसकी निशानदही की है। तो ये अभी देखना है कि वो क्या जवाब देते हैं, और मेरा ख्याल है इस पेशकश पे कुछ और ताकतें खास तौर पे अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी भारत को इस बात पे आमादा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करें, तो उस सूरत में कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। और इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से भी आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है उस पर भी इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है? हाँ, इंडिया को तो इस मामले में दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर कुछ बेहतरी आती है, अमन और इस्तेहकाम का रास्ता वो अख्तियार करते हैं, तो फिर सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया भी फिर खुल जाता है, उसके लिए भी हमारे लिए, दोनों मुल्कों के लिए ओपनिंग हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा है इस सारे खित्ते के लिए। नकवी साहब, आप समझते हैं कि जब सैलाब आया तो उस वक्त ट्रेड के साथ, इंडिया के साथ ट्रेड पे बहुत बात हुई, और माजी में भी हमने देखा कि आलू और प्याज को लेके जो पॉलिसीज़ हैं उसकी ट्रेड की वो चेंज होती रही, लेकिन आप समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, या वो अपॉर्चुनिटी भी हमने जाने दी? नहीं, मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी हमने कोशिश की कि ताल्लुकात बेहतर हों और गुफ्तगू हो, और जिनीवा में जो हमने इनिशिएटिव लिया है वज़ीर आज़म ने और इस हुकूमत ने, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और उसमें बहुत से ममालिक इन्वॉल्व थे और इंटरेस्टेड, दिलचस्पी भी रखते थे, और उन्होंने मदद का भी यकीन दिलाया। तो ये ऐसी इनिशिएटिव पॉजिटिव है, अच्छी बात है। देखना ये है कि इसका नतीजा कितना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।